اقتدار حسین نقوی صاحب جو آپ سے خطاب فرما رہے تھے، بآواز بلند صلوات۔ فرات کے کنارے کھڑا سوچ رہا ہوں، فرات کے کنارے کھڑا سوچ رہا ہوں، معصوم قبیلے کی خطا سوچ رہا ہوں، کبھی خنجر سے کبھی تلوار سے کبھی زہر کی صورت میں، سادات کو کیا اجر رسالت ملا سوچ رہا ہوں، لعنت ہے بہت چھوٹی ہے سقیفے کے کمینوں، میں لعنت سے بڑا لفظ سوچ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے واجب الاحترام شہنشاہ فضائل مصائب مورخ آل محمد جناب علامہ منظور حسین جوادی صاحب جو آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک إن لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني، يا رب محمد وآل محمد أجل فرج قائم آل محمد وصل على محمد وآل محمد۔ اپنی اور میری بخشش واسطے صلوات پڑھو۔ اور تمام مرحومین جنہاں دی اولاد دی پاک ذکر موجود ہے انہاں سارے دی بخشش اور مغفرت واسطے صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا دے جلد ظہور واسطے مل کے سارے صاحبان صلوات پڑھو۔ محمد حاجی صفدر حسین مرحوم اور انہوں دی زوج مرحومہ، حاجی طالب حسین مرحوم اور انہوں دی زوج مرحومہ اور انہوں دے والدین مرحومین، حاجی محمد ابراہیم اور انہوں دی زوج مرحومہ، مومنین اور انہوں دے والدین مرحومین، سادات مومنین، اس علاقے دے تمام دی مغفرت بخشش بلندی درجات اور خوشنودی روح واسطے صلوات پڑھو۔ یا غیاث المستغیثین ویا ملجأ العاملین نشکو الیکا فقد نبینا وغیبت ولینا وکلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتظاهر الزمان وتظاهر الزمان علينا صل على محمد اللهم صل على محمد
والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقتلتهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم بشمار إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وإلى أبد العابدين ورحمة الله على أحبابهم وشيتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين اللهم إني أشم ريح الجنة من الحسين صلوات ٹھیک ہے جی مہربانی ٹھیک ہے مہربانی دعا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد دعا ہے چہردہ معصومین دا پاک خالق مظلوم دے تمام عزاداران دا آئے قبول فرما جتنی دعاؤں جن کے انہا کوئی قبول فرما ان پاک ذکر دا صدقہ خطاؤں کو معاف فرما آئین دے حال تے رحم فرما جتنے قدم چل کے آئین دور و نزدیک تو سارے کو قبول فرما آئین دے گھران تے اپنی رحمت دا نزول فرما چھٹیاں داڑیاں آئین دے سائے کے مدین فرما جوانان دے زندگی دراز فرما اور ان پاک مجھے رسولہ سے جتنی بیبیاں آئین انہوں کو پاک بیبی دی سیرت نصیب فرما انہوں نے جھولیں دے ویج پلن والیاں اولادہ کو نیک تلیک بنا سارے وارث دا ظہور جلد فرما علماء دے سائے کے مدین فرما خصوصاً استاد العلماء دی روح غرفت و قرآدی و خوشنو فرما تمام شہداء حسینیت جنہیں اپنی جانا قربان کر کے دنیا تو ڈر گئے انہوں کو شہداء کربلا دینار معشور فرما اور جیڑے انہوں نے بچہ دی مدد کر رہے ہیں انہوں نے دنیا و آخرت دی مدد فرما میرا پاک اللہ ذکر والے نے فکر نال محبت عطا فرما نوکران حسین کو حفظ و امان نصیب فرما ماتم داران دی زندگی دراز فرما بانیان دے مال جان دے اس کا اولاد دے برکت عطا فرما میرے پڑھے ہوئے چند کلمات سادات مومنین اور مومنات دے پر برکت اور پاکیزہ لمحات انہوں نے ثواب درجات حسنات مرحوم مغفور حاجی صفدر حسین مرحوم اور ندی زوجے مرحوم حاجی طالب حسین مرحوم اور ندی زوجے مرحوم حاجی ابراہیم مرحوم اور ندی زوجے مرحوم اور ان تو علاوہ مومنین حاضرین دے جتنے مومنین مرحومین مرحومات
دنیا ترور گئن میرے اللہ انہوں دی روح پر فتح کو نصیب فرما، انہوں دے نام اعمال درج فرما، انہوں دی اولاد امجاد دیا زندگی دراز فرما، انہوں دے مال جان دے اس کے اولاد برکت عطا فرما، محسوس نہ فرمو تو انہاں تمام مرحومین دی بلندی درجات مغفرت بخشش واسطے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید دی تلاوت فرما چھوڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بحق الحسين وبحق أولاد الحسين وبحق أنصار الحسين وبحق أصحاب الحسين وبحق ذرية الحسين وما ثواب هذه الكرامة وهذه الذكر الإكرة الطاهرة إلى جميع أرواح المرحومين المؤمنين والمؤمنات والعلماء والصالحين والشهداء المذكورين في هذا المقام المبارك المأمون من هذه البلدة وسائر البلاد والباديات وجل وصفاهم انك في فرادس الجنان خداوند ان تمام تر مبین دعاؤں کو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین نے جتنے مشکلات ان صدقہ باب الحوائج ان کو آسان فرما، ڈاکٹر صاحبوں دی ہمشیر محترمات والد بزرگوار کو صحت سلامتی عطا فرما، حاضرین نے جتنے بیمار ان میں ڈالا مخدوم حسین دے رکھے پاسے دوا سے ان کو شفا کلی عطا فرما، جیڑے مومنین بے گناہ کے دن میں ڈالا تے کو جناب موسیٰ بن جعفر دی بے گناہ قید دا واسطہ ہے انہوں دی رہائی دے اسباب مہیا فرما، اور خصوصاً جنہوں دی دعا ذمہ لائی گئی ہے میرا اللہ انہوں دی قیدیاں دی رہائی دے اسباب نصیب فرما، جلد از جلد انہوں کو رہائی عطا فرما، آل محمد دی پاک عزت عظمت دوا سے مرن تو پہلے توبہ دی توفیق نصیب فرما، زندگی دے آخری سانس تک آیاں کو حسین نصیب فرما، اور دہاڑے کی آمد دے آقا حسین دی پاک اماں دی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ جتنی محبت نال جائے آمین آکھی اپنی آمین دی قبولیت واسے ہوں اپنی مرضی نال صلوات پڑھ چھوڑے صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجو۔ میں گزارش کر رہے ہیں ہم گزشتہ رات کہ عبادات دے وچ افضل عبادت ہے مظلوم کربلا دی آزاداری، اور اس دیج باہنا بلند ترین عبادت بخشش دا سامان خوشنودی آل محمد ہے، لیکن عبادت یہ ہے جنہیں ہر بندہ آئی سکتا ہے بائی سکتا ہے مجلس حسین کو سونی سکتا ہے، لیکن کیا صرف سون گھنن دنال نجات واسطے کافی ہے؟ تو میں گزارش کی تھی کہ یہ بندہ یہ نظریہ رکھ دے تو اس کو وقت ای مننا پوسی گی نہ خون دے میدان دے وچ محمد کو سنائی اوہی سارے جنت ویسے، حالانکہ یہ ناممکن ہے جو خون والا 1.25 لاکھ دا سارے دا سارا مجمع صرف ایک کے غدیر خون والی مجلس کو سن کے دے جنت لگا بنے نہیں بن سکتا، یہ واسطے جو اس دے وچ مومن تھوڑے انتے منافق دیر منافقان دا وجہ نام محال ہے، یہ سوئی دے سوراخ دے وچوں اٹھ دا گزرنا مشکل ہے، یہ دشمن علی دا جنت بننا محال۔ نتیجہ یہ نکلا جی ہاں اتھیان پہ جنہ بعد اشکال کی تھا حضرات پوچھا آئی گئے آقاؤں نے سارے اعلان کیتے نہیں کہ آقدہ ہے جو اللہ آکھ ہے، نمازی اللہ آکھی ہے، روزی اللہ آکھ ہے، کلمی اللہ یہ جرا کال پرسوں اعلان کیتے ہی پلاڑا نے ممبر دے کیا یہ خدا آکھ ہے، یہ جو واقعہ رونماتی ہے جن کو اللہ نے قیامت سے جو نکلا تک آن والا واسطے ای
عبرت بنا کے قرآن دی سورت بیان کرا چھوڑا سالا سائلون بے عذاب واقع وہ اسی دی تفسیر ہے سرکار فرمایا میں آگے بھی بغیر ان دی مرضی دے نام بولے دا تے پلان دے ممبر تے جو کچھ بولا یہ بھی اسے دی مرضی ہے میرے برا علی دی ولایت دا اعلان ہوئے تو اس دوچ میں اعلان کرن والا ہوں حکم دیون والا ہوگا بس جوش جو ہے وہ تھے کھڑو کھڑو کے چاکے اللہ انکان حاضا ہو والحق یہ جو کچھ محمد آدھا بیٹھے گل اگر ایویں ہی فانزل علیہ حجارتا من العذاب میرے تے عذاب بھیج دوئیں دا آکھنا تے فوراً عذابی آگے تے واصل جہنمی یہ دیکھنا لے دے رہے جیرے جنہ دا ہاں ٹھردہ ہی وہ خوش تھی گئے جیرے انہوں والے وجہ وہ سوچن لگ گئے بھی یہ کہ ٹھیک ہے عذاب دا مستحق آئی بھی صحیح کہ اتھا تا نہیں آنا چاہیے نال تا بیٹھی ہے عالمین دی رحمت آپ نہ ساکا جتا تو بیٹھو سے میں عذاب نبی جیسا تہیں عذاب کو بھیج کے مالک فرمائے میرا اصول تے قانون وہ جتا محمد ہو سی میں عذاب نبی جیسا لیکن اگو دیکھ جو دشمن میڈا ہو سی تا جو دشمن انہاں ہو سی تا وقت قانون تروڑ دے سا عذاب کو بھیج دے سا بسم اللہ تو صرف سننے سے کام نہیں بنتا بلکہ نال دوجی گل ہے جی کچھ سنے نہیں کچھ سمجھو ہی سے مجلس حسین بیان کیا ہو رہے ہیں اس دا مطلب تے مفہوم کیا ہے اتنی جو عظمت والی بلند ترین عبادت ہے جو کچھ بیان ہو رہے اس دے اندر کیا کچھ بیان ہوئے اس دا مطلب کیا ہے مفہوم کیا ہے سننا ضروری ہے تے سمجھنا ضروری ہے دیر سارے بندے میرے سن دے ہیں تے سمجھ دے ہیں لیکن مجلس دے وچ نہیں آندے وہ باہر باہر کے سننا اپنے گھراں دے وچ جیسے سن دے بیٹھے انہوں نے سمجھ دے بیٹھے ہونا وجہ دا ایک تذکرہ کریں دے پہن اسے دے بارے نبی بھی آکیا یا نوائلیوں من نور واحد جتھے میڈا ذکر ہو سی علی نال ہے جتھا علی ہو سی میں نال وہ سمجھ دیں جے کوئی نفس رسول آدھن وہ ایک دور ہی جو دیا ہے جو اصلو یہ دونوں نور دا ایک ٹکڑا یہ ٹکڑے کو دو حصے کران والی وہ اللہ دی ذات دو ٹکڑے بنائے تو اللہ بنائے ایک بن گیا محمد تے دوسرا بن گیا علی وہ سن دے بھی ہیں تے سمجھ دے بھی ہیں لیکن کیا وہ جنت لگے ویسے نہیں وہاں سکتے جنت ہو ویسی کہ حسین دا خدا مجلس حسین دا نا سن کے جہاں متھے تے واٹ پائے وجن وہ جنت کتے وہاں سکتے لا محالہ تیسری شرط ہے جے کچھ سنے ہی تو او کو ولاؤں میں سمجھائی وہ واجب ہے اس دو تے ایمان گنا صدق دل نہ ایمان گنا زبان جمع خارج نہیں چاہیے جی صدق دل نہ ایمان گنا اور ایک ایسی شرط ہے نا
جے کو نال بیٹھا بندہ نہیں جانتا، یا وہ خود جانتا تے یا خدا جانتا۔ البتہ اللہ دی ذات نے معصوم کو یہ طاقت عطا کی تھی جو دل والے راز کو جان میں، بلکہ اتھوں والا کو نہ ہزارہ میل تے کوئی بندہ دل خیال نہ کریں دا پیا ہوئے بلکہ ستا پیا ہوا اپنے بستر دے وچ، تو بستر دے وچ ستے ہوئے بندے کو جڑا خواب پیا آندا ہوئے نہ او کو جان میں جو راتی خواب ڈٹھا کے آئے تے میں رضا ایک کو کھجوراں دیونیاں کے دے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عظمت بھی اللہ دی ذات نے انہا ہستیاں کو عطا کی تھی، اور جن کو یہ عظمت ہے وہ حجت خدا ہے۔ خاندان زہرا سلام اللہ علیہ پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انہا دی عظمت بھی اپڑی ہے، انہا دی اختیارات بھی اپڑے ہیں، عطا بھی اس دی ذات خود کریں گی۔ یہ اس عظمت دے مالک ہے، ڈھیر سارا فرق ہے۔ میں پچھلی رات گزارش کی تھی کمبر نہیں جاندا، حجت خدا جاندا۔ کمبر اسے آواز دے دھوکے دے وال بھی ہے، مولا فرمائے ڈھیل نہ لا دیر نہ لا، آپ بھاج جا نماز پڑھ دیں کو چھوڑ ہوا دائی جی قرآن تو ادا سونا پڑی دا پہ امام فرمائی نہ سونی آوازاں دا نہ ونیا علی نہ دے دلاں دا مطالعہ ودا کرے دا۔ جل حجت خدا فرما دیتا ہے کمبر بھاجا ہی کو قرآن فائدہ نہ دے سی تسلی کرن جو والگی ہے اپنے تسارے جو رہنا کلابے ملائیں ایڈا حافظات اینج پڑھ داتے اینج سوہاں پڑھ داتے جلے پوچھے جو ولی دے بارے تیرا کیا خیال ہے وہاں کیسا دے آرے تجھے بھجدہ ہویا ہے ادا قائلی تو بھی سچیں تیرا مکتب بھی سچے جرا تیرا دشمن ہے وہ کو قرآن فائدہ نہیں گے اللہم صلی اللہ محمد اللہ دی بھری کائنات دے وچ علی او عظمت والی ذات ہے الفضل ما شاہدت بہل آدھا یہ عربی دا ایک مقول ہے اور حقیقت دی ترجمانی کرے تھے دوست دوستان دی تعریف کریں نا تو سننا ڈالے وہ بندے پریشان تھی وینن سچینن یہ اللہ جانے واقعاً یہ اوندے وچ خوبی پاتی وین یہ خوشامت بیٹھا کریں یہ پیر ہے بندے خوشامت کریں دے ہی نہ آئی جنہی جی بھائی تو ساں کریں دے وہ صحیح کریں دے کہیں حضیر مومن کا پیسے چوکے گرنے بندے خوشامت کر چھوڑے دے پیچھے یاد ہیں ابو داری ہے بیٹھن دے کمبری ہے دے سلوانی ایک بندے آکھا اگر نہیں تو پیسے تھوڑے وہاں کہ اکھی دری اشی میرا لیا جیرے میں ٹرتا ہے کہ کب بھی کوب ٹرتا ہے تے کوب مرے نے بجدل بن سلیم لگتا ہے یہ سارے خوش آمدن ہے جی آئے خوش آمدن بندے کرے ہیں شک پہ ویندے میں کوئی ممبر حسین دی قسم ہے دشمن یاکسی جو گل جوادی تھی ٹھیک ہے جیڑی گل دشمن دے منہ چو نکلوانے اس کو کائنات فضیلت آتی ہے علیو عظمت والی ہستی ہے اللہ دی کائنات دے وچ
جہدے متعلق دشمن دے منہ چوئی لفظ نکل گئے. یہ شعر علامہ اقبال نے اکثر تجھے سنا سی، مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب. یہ علامہ اقبال نے شعر، مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہو علی جیسا وہ خدا کیا ہوگا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب. شیخاں کو کیا پتہ جو علی کون ہے. بسم اللہ. مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، جس کا بندہ ہو علی جیسا وہ خدا کیا ہوگا. اللہ دی ذات کو سلامت رکھے. یہ جوان چا لکھا خط میں اور گویڑ علی ذاکری شروع کرے تھا. میں نے بھی سجن آ بیٹھے نا حجر میں کوئی اشارہ دے دیں کوئی اسادہ نسخہ ہی پاڑ این چا لکھا خط بندے مارے گئے ڈھیر سارے اجا اگھا بائی مرسن 70 جنگا تائی تا نوبت اپڑ گئی ہے. ان کی تائی وکھرے وال بہوا کچھ لو تے کچھ دو اپنے ذہن مطابق وہاں کا کوئی سودا بازی کروا تے سودا بازی کرنا لاندا امام علی بھی کوئی نہیں. یہ پروگرام لکھا جو آپ وکھرے بہوں تے کچھ لو تے کچھ دو تے کروں سودا بازی. ڈاکٹر صاحب انہوں نے والد دی صحت تے سلامتی بات ایک صلوات پڑھو کہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بسم اللہ. اللہ سارے مریضان کو صدقہ بیمار کربلا دی بیماری دا شفا عطا فرما. آمین آمین. سارے آقا بھی کرو بسم اللہ سے. تو اس آقا بھئی آپ وکھرے بہوں تے کچھ لو تے کچھ دو. بھوکے کن پوچھا نہیں نا بھئی دو تے دو پیتی تھی نا وہ آقا ایک ٹکا دیا دو روٹیاں. وہ آپ ہی لکھائی ریچ آپ ہی سمجھ دائی تے جیدے ان دے منن آلین انہیں پروگرام ہی بنایا جو ہون بھئی سادہ جیرہ ودکے رہے سارے تجربے سارے کی تینے ہون کوئی حساب سودے بازی آیا. خاطر ٹورا ہر کہیں کو پتہ ہی لگ گیا بھئی دیور ہے. مجھے آقا علی دے پاک بارگاہ دے بچ پہنچا. مجھے آقا علی نے مطالعہ فرمایا تے فرمایا انہیں کاغذ قلم دوات تے جواب لکھنا شروع کی تو انہیں تے جیلا جواب وہ خط دا میرے آقا علی نے تحریر فرمایا. وہ جواب آج بھی نہج البلاغہ دے اندر موجود ہے. جیلا دشمن علی دا دل جلائند ہے تے محب علی دا دل ٹھرے. میرے آقا علی نے تحریر لکھنے شروع کروائی تو فرمایا انہیں یا فلان اخرج الیہ. اے فلان دا لفظ میں ادا کرا. امام نے نہ لکھا میں تو ڈر کر نہ کرا پتا جو کیس بنتا ہے زیادہ توفے نہ تجرے من نہیں کھڑے ایسا نہ چہرے ساتھ کیس بڑھا اور پیر من نہیں کھڑے اللہ اللہ کرے انہوں دی حجامت تھی بیتے اللہ اون ویلا ساکوئی نہ آکھی نہ دکھا. اچھا میں نے ایک نظریہ طبی یہی ہے چونکہ مجلس گویڑا لیے میں نے ایک تئی نظریہ میں بڑا سوچا میں آکے میرے اللہ ہونے تے تو چویں دیا ہے ہونے تے تو چویں دیا تے ہون کیری بلا پائے گئی ہے ہونے تے تو چویں دیا ہر کوئی چاہتا این 8-10-15 سالہ دے کوئی یکدم اینج فضا بدلیے جو کوئی بندہ کتھا ہی نہ نہیں جا سکتا. اگلا کون مہارتی حاصل کرنی پائے گئی جو کام سارا اشارہ تے ٹر دے یہ اشارہ دے نال نہ ٹر دے انہاں دے تھکیڑے لا دے وینے. یہ
وجہ کیا ہے انہیں دنا تو چوی پیچھو نہیں چوی جان. میں اس فکر تک پہنچا جو مالک دی مشیت یہ ہے بھئی بہن ڈھیر انہیں دنا چوے سٹیج پاکا دی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا تو سلامت رکھے سوادے سنن تو قربان تھے اللہ دی قسم اے جی حجات اے جی حجات وقت ذاکر کو مننا ہی پائے ویندہ جو واقعاً یار میں پیچھا مجمع آگو بڑھتا ہے مجھے ضروری ہو یہ پڑھنی لطف دے دی اخروجی لیا وافی الفریقین لجولم ایون المرین والا قلب والمغطى على بصر ساری دل لب لباب دے خلاصہ دل سرکی دے ہی کے لفظ میں دے دا پی میرے آقا علی فرمائے تین تے لکھے آج تے یہ گل میں آدھا ودا چروکنا جو آج لوگاں دے بال نمبر دین تے وکھرے میں تو قدم دا بڑا اڈو تو نکلا اڈو میں لیا وینا دنیا کوئی پتہ لگو نہیں معاویہ کون ہے دے علی بسم اللہ بسم اللہ تو بھائی سات تھاری آیات سات پہنچ گئے جی. اچھا انہوں نے کہا لو پہلی یاد رکھے سو اے ہون کاغذ پڑھنا بیٹھے پہاڑی کی دس تے سمجھ کی دس اے ہون اگو حضم نہیں تھی یہ تو مومن ہوئے نا ہاں او کو حضم تھی دے جہاں منافق ہوئی قسم ہے او کو حضم دیا تھی پڑھی بیٹھے سمجھی بیٹھے والی اٹھائیں اور یہ کوئی نلائک نہ ہوئے تو ولا ولا پڑھ دے ولا ولا دے ولا ولا نالا نہ کوئی شک پہ ہوئے تو بے ایدہ لمبا خات ہے یہ تک ہوئے نا اے جیرہ ڈھلائیں دا بیٹھے اینا مان آئی ہے جو اینا جوڑ کٹ دا بیٹھے نال بیٹھا ہی ماراس وہی میں جھٹی جو ماری ہے تو کھسگا کے دس مارے ہوئے میں کو دکھا میں پڑھ دا ہتھو تک یہ نکل مکتوب ہے تیرے مرشد علی دا ہون او بیٹھے پڑھ دا تے اے بیٹھے دیدھ او فٹ پڑھ کے تے میں سر لڑائے سر لڑانا ہی دورے تو بعد بام ڈٹھا ہے وہ کہنا ہے تیرے سر لڑانا دا کیمان ہے بھئی تے کو سمجھ آئیے تے میں کو نہیں آئی وہ آکھے میں کو اللہ دی قسم ہے جیڑی گل دی میں کو سمجھ آئیے تے کو حال ہے تو پھر گل کہ میں کو اس گل دی سمجھ آئیے جو اللہ دی پوری کائنات دے وچ وہ شخصیت وہ ذات وہ انسان یہ اللہ دی پوری کائنات دے وچ پوری زندگی دے وچ کدائیں بے تکی گل نہ کرے نہ ہوں کو اہلی یاد ہے یا علی یا علی یا علی مدد وہ گئی دے کیری تو کالی گل ہے وہاں کہ نہیں اللہ دی قسم ہے جیری گل علی لکھیں سارے لگ دیئن سج دیئن جچ دیئن سونی ہیں ڈھک دیئن گلہ تو ٹھیک ہی دیا بس وہاں کہ اڈو تو آمان دے اڈو میں علی لگا بان یہ لگا بان کہ اچھا این دمانے میں دے ورن دی منت تو بھی منی حالے تھکے دے دلاوے تو دیکھ میرے مرن دی منت یہ بات ایک قسم دا تانا آئی مگر اوے تانے نہ دے تیرا اتنا تخت قیمتی نہیں جتنے میں پیچھو بربادی کر کے آیا میں آگا نا میں پہلا مرے تا دو جان دینا میں کوئی لی دی ہتھو مرے سے دو تیرے نمبر آسی یہ ہے تانا مگر اے تانے دے اپنی تخت دے تیرا تخت تیری حکومت اتنی قیمتی نہیں جتنا میں قیمتی تباہی تے بربادی کر کے آیا میں اپنا دین تباہ کر کے آیا آخرت تباہ کر کے آیا
میں اپنا سب کچھ بنا کے آیا، کیوں؟ اس واسطے جو میں نبی دے منہ چ سنائی، دین انہیں ٹردا جدے جدے علی ٹرے، میں جڑے دین علی کو چھوڑا، میں دین کو چھوڑ آیا۔ نبی آکھا اللہ مادر الحق کا ہے سو مادار علی، میرے پلے تو کاکی نہیں بچا۔ ہاں باقی گالی میں وہ ٹھیک کی تھی لگا لگاوان اڈو علیہ سی اڈو تو لگاوان تو دوسری گال ہے جو اگر تو بھی ہوں تو فیدے اسادے ڈھیر علی دے فیدے کو آخری لفظ میرا دل چاہتا جنہ دا تھکیڑا نہیں لتھا انہ دا ہی تھکیڑا لائے لگاوان تے فیدے اسادے اے دے فیدے علی دے نہیں تھی نے جتنے سادے تھی سن جو میدان لگ دائے اڈو علی آندھے تھے انہوں تو ہے نا ایک تا لوگ ہی بچ دے نا دوجہ فیدی وے سارے ڈھیر تھی نا ہونا کام ایک پاسو فیدہ تھی وے دوجہ پاسو گھاٹا تھی نا ایو جہاں کام میں نا جو اسادہ کہیں پاسو گھاٹا نہیں تھی نا دوہاں پاسو فیدے وہ اگر سمجھا مجھے سمجھائی نہیں میں آج لگ سی میدان ہر کوئی اسی دیکھنا لا ہو سو تو سادو یا تو ڈاڑھا تھی جیندے یا علی ڈاڑھا تھی یہ تو علی ڈاڑھا تھی گیوں تو بان ویسے میدان دا غازی یہ علی تیدو تے ڈاڑھا تھی گیا تو تھی ویسے شہید مرد یا لے ہو یا بسم اللہ جیو اپا ہوں آگے جی دوہاں پاس فیدے اسادین آج تو ڈاٹا تھی گیوں تو بانوے سے میدان دا غازی غازی دا مقام جنتی چھے ہاں جی تجھے اگر تو گیوں مارا لاش تری اثر چیسوں تو بانوے سے شہید دا مقامی جنتی چھے اس سے نال سر کو علا کے دے تیری گال مننا یا نبی دی گال مننا میں تو نبی کر سنی ودا علی دا قاتلی جانمی ہے جرا علی دے ہتھوں قتل تھی وہ جانمی ہے نبی دے موچ سنے علی دا قاتلی جانمی ہے تے علی دا جرہ ہتھو قتل دی دی ہوئی جانمی سننا ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے کہ صدق کے دل نال ایمان کے نام صدق کے دل نال جڑے بندے ایمان نہ آنے سن علی یا علی دے بچڑا تھے یا اس پاک مکتب دے جے کو علی تے علی دے بچڑے بچیں دے رہا ہے جنت ایڈی سستی کوئی لیکن اگر صدق کے دل نال ایمان ہی نہ ہے حاول مولا فرمائنے جنت تیری جنت تیری تو آرزو نہ کر جنت جنت تیری آرزو کر تو حسین دا حبدار بانوان تو بانی میں وانجی میں حسین دا نانا آدھا ہے تو آرزو جنت ہی نہ کر جنت تیری آرزو کرے بلکہ انتظار ہی چھے آدھی میڈا اللہ میڈا مومن دیر پہ کرے نا جلدی آوے میں جنت اسلے تکمیل تے پہنچا جدا مومن آکے قدم رکھے دی بہت پاک و پاکیزہ مقام تو اس دوی ویسے نے ہوئے جنہاں دا ظاہر تے باطن پاک و پاکیزہ تو انہاں دی پہچان ہی ہوئے جو علی تے علی دے یارہ بچنا دے سچے غلام ہو لہذا سننے واجب سمجھنے واجب ایمان کن آونے واجب میں گزارش کی تھی آئی راتی بھئی او سچے مومنن جنہاں کو حسین آدھائی ٹور ونجو
وہ آدھیا نہیں جی 70 مرتبہ قربان تو تھی سکتے ہیں تے کو لاکھوں دکشا راج کلہ چھوڑ کے لگے بنا حسین کو کرسی تو اٹھنا پائے گیا منہ مدینے تو کرنا پائے گیا پھر میں نے یا جدہ انی لا اجد اصحابا اوفا من اصحابی تے کوئی صحابی ملیا باب علی کو ملے بھیرا حسن کو ملے لیکن فوق میں نہ ملے جی میں اللہ میں کو عطا کی تسا سدین دے آئے وہ آندے نن میں ترے نہ ویندے نہیں یہ عظمت ہے یہ مکتب دی عظمت ہے مکتب اہل بیت دی عظمت ہے اتنی پیاری گفتگو مطلب تھی 10 محرم دی رات اور سرکار دے اہل بیت بھی بیٹھے وہ دیتے نا ایسا کیا ہے وہ جیڑے مکتب تے حسین دا اکبر جیاں کال خوش ویسی شیخ الجامع مرحوم فرمائنی ہونے ایک لفظ رضوان اللہ علیہ کسے حوالے نہ میں سنیا وہ فرمائنی ہونے اللہ دی بھری کائنات دیج کوئی ایسا بندہ کوئی نہیں جیڑا دس سے جو حسین دا اکبر کتنا سونا بانیان دی خواہشیں فرمائشیں جو آج حسین دے سونے بجڑے دا مسائب سناؤ اور جوانو جوانی راجمانو حیاتیاں انہیں تھوڑی ماما بھیڑی تلیاں کلیاں دیکھے تھوڑے حصے دا پرسا ہے بجڑے بڑھڑے دے جلدی رو پونا وہ تو تھوڑے آسرت ہے یہ تو بڑھڑا پیوئی دے سہد ہے جو جوانی دے عالم میں اولاد کتنی پیاری بچپنا تو اپنے مقام تے رہ گیا ہاں جی حسین دے سونے بچڑے دے جیرے بچپنے دے واقعات ہیں وسط حسین شہر مدینہ اپنے حجرے پیو کو دیکھ کے ٹردا یا چلدا یا اکبر بابے دے کولوا بیٹھے اولاد کتنی پیاری ہوندی ہے وہی دس سکتے جڑا صاحب اولاد ہے محبت بریاں دی گائیں اپنے سونے بچڑے دو جڑا نانے دی شکلاں دیندا نانے دی محبت دی جو روندا ہے اللہ نانے دی شکلاں والا حسین کو عطا کی یہ دعائیں مانگ مانگ کے گدس اکبر ہیں ہاں بابا بابا دلہ دے انار ہو گیا مدینۃ المعاجز سید ہاشم بہرانی لکھا ہے بعض جمہوری لکھا ہے میں یہ روایت پڑھی آپ نے عقیدہ موسم نہیں انار آتا موسم نہیں بے موسم ہو گیا حجت خدا آئی ہاتھ ودہ ستون کھڑائی نال انہوں حسین دا ہاتھ ودہ انہوں ستون جو شاخ انار دے نکلی شاخ ہی نکلیے تے انار ہی لگویا حسین انار تروڑ کے تے اپنے سونے بچڑے دے ہاتھ تے رکھے بے موسمی شہ میل پوئے تو ہر کوئی خوش تھی ہے اللہ دی قسم ہے اکبر خوش آئی انار خوش آئی فضا و ہوائی خوش آئی اندازہ لائے جو بابا ہی خوش ہو سی لیکن نٹھائستا حسین دی آنکھوں پہ وسطیاں ہونی تھے کوئی بھی پوچھے جو حسین کیوں پہ روندہ جواب ہی کوئی بان سکتا ہے جو آج ہاں میں وسطہ منگس بے موسمہ میں دے چھوڑا ہے میں روندہ بیٹھا ہوں ویلے کو جدہ کئی موسم دی شاہ مقصی میں حسین اجڑ ویسا میں حسین اجڑ ویسا اللہ دی قسم ہے حسین ہوئے لئی جاندہ سارے رستے دے وچ جیڑا موزن بانگا دے دا ہے نا
9ویں ددی لتھ ہے تے 10ویں دی رات شروع تھی ہے مغرب تے عشاء دی اذان دا بانگا دیوان تو بعد فارغ تھی ہے زہرا دے بچڑے نماز پڑھائیے نماز تو بعد ہر فوجی ہر صحابی ہر غلام اپنے خیمے دے بنیاں لگ گئے حسین مؤذن کو حق کر لیتی دوڑ کے آگے آقا حکم ابن مسروق کی ننا لکھے ہیں فرمائنے اذان ہو گئی ہے جماعت ہو گئی ہے عبادت دی رات رکھ کے عبادت کرو جو زندگی دی آخری رات ہے رات ڈھل ویسی دھمی نیڑے تھی سی اذان دا ویلا سی تے کو بلائیں راج نہ تھی میں ناراض نہ تھی میں دھمی علی بانگ تو نہ دے میں مولا میں بسم اللہ میں جو نہ دے کون دے سی فرمائنے دھمی علی بانگ میں ہوں تو کلی ویسا جیندہ لے جا میں دے نانے جوانی راجمان بسم اللہ کائنات دے جتنی بانگا ملین اس دے ایک فطرت ہے بھئی جیڑا معزن اذان دے دا کھڑا ہوئے نا بچہ ہوئے نوجوان ہوئے بیا خوش تھی ہوئے کوئی نہ تھی ہوئے اندے والدین خوش تھی نہیں اس دیا بھیڑی بھی خوش تھی نہیں جو علاقے دے اچھا تعارف تھی سی کتنی سونی بانگ کھڑا دے دا ہے نیک گھرانے دا کر دے اس دی والدہ نیک ہو سی دا والد نیک ہو سی انہیں بھیڑی لائک ہو سے بھیڑی بیرامہ دی تربیت جو حویلی چون دی اللہ دی قسم ہے اللہ دی کائنات دی کوئی انوکھی بانگ آئی انہوں اذان شروع تھی ہے جتھا ماں بیٹھی آئی اور رومن لگ گئی ہے بھیڑی رومن لگ گئی ہے بابا رومن لگ گئے مرحبا بسم اللہ بسم اللہ 10 محرم دے دن حسین ہر کہیں کوئی اجازت دیتی ہے حسین دا یہ سونا اکبر ہے حسین توت کر کے دے دا ہے فنظر الیہ نظر عائشن وارخا عینے ہے یہ او لفظ مقتل دے جیرے کتاباں دے اندر موجود ہے ہر کہیں کوئی اجازت دیتی اس کانڈی تھپی دعائی کی تھی سے اکبر دے توت کر کے دے دا ہے سید محمد یار نجفی رضوان اللہ علیہ فرمائنے جتنے شہید انہوں نے لاشا آئین تے ماتم تھی ہے کربلا دی دھرتی تے کلہ اکبر ہے جے دی لاش نہ گھوڑا ٹر رہے تے ماتم کربلا دی دھرتی تے انہوں نے لکھا 2 مرتبہ پتھران ماتم تھی ہے ایک تا تھی اشارہ محرم کو جدہ بھیڑ بھیرا دی لاش کو چھوڑ کے ٹوری ہے دوجہ انہوں نے لکھے ہوئے دا محرم کو جلے اکبر ٹور دا ودا بطرہ دا ماتم لکھے جوان دا جنازہ کوئی اوکا ہوندہ یہ تو جوان دی مائی دا سک دیئے بینی دا سک دیئے وہ کی لگا دے جے کہ موت نہ لٹا ہو اللہ تجیرے گھر جو جوان دا جنازہ چاہوے سجن نہیں چاہاں دے دے ماما بھیڑی پھپیاں ماسیاں خیش قبیلہ خاندان جوان دی موت دوتے اجنبی لوگوں کو روندہ دیٹھا ویندے اور روندے ودے ہوندے ایک بے کو آدھن یار انہاں دے گھر دی بربادی دی گئی ہے انہاں دے گھر کو موت لٹ جتا ہے مشکل دے نال جنازہ چوی بینا اللہ وقت محبت دا کی ہو جی رشتہ پیدا کیتا ہے وہ کو پاک لگ ویندہ ہے جنازہ چویندہ پہ ہون رکھے سن کوئی نہ وہ سدھا دوڑ کے حویلی علی دروازے دیوان کھڑ دیئے اپنے آپ کو آدھیے گزر سی تائی تھاؤں منت تولا کرے سا اللہ تعالی جنازہ دروازے دے سامنے بنجے نا وہ دعائیں مہاڑیاں کو نپ کے کھڑی ہوں دیئے تے آدھی رکھو نہ رکھو تو آدھی اپنی مرضی میں لگ دی سکی بھی یہ منظر آئی جلے اکبر ٹور دا ودائی بھیڑی دامن نہ پینیان ماما گلی چ بہی چ پینیان
کوئی بی بی آدھی اکبرا فرحم علی غربتنا، اکبرا ساری غریبی تے رحم کر، کوئی کہیں دے واسطے اتھا کوئی کہیں دے واسطے نہیں بیٹھا رہندا، اپنے واسطے بیٹھا رہندا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جے دل وچ حسین دے اکبر دا درد آگے، ان دی یقیناً محبت حسین دے دل وچ آوے، آکسی او میڈا اللہ ہے روندا تے میرے اکبر کو بیٹھا ہے۔ جوانی دا فائدہ کھیڑا ہے جیڑا حسین دے اکبر کوئی نہیں رو سکتا۔ مرحبا مرحبا جلے اکبر خیمہ دے وچ آئے، مسور آئی میں آئین جی میں جھک دو پانی آندا ہے۔ حسین دا اکبر کچھ دیر تک کھڑو تری آئے، جلے گریے دی آواز بلند تھی گئی ہے، اکبر اندازہ لائے کوئی پردے دار مار ویسی۔ ہن اکبر گھوڑے کو ٹورئی نیت دنال جو متویں کو راہ ملدا ہوئے، لیکن مورخین نے لکھا ہے اکبر دا گھوڑا جنتے ٹردا ہی ہلکا نال اکبر سجے ٹردا ہلکا سجے ٹربوندا، اکبر کھبے ٹردا ہلکا کھبے ٹربوندا۔ کوئی مستور آدیا اکبر تلے لایا ٹر کے دکھا محمد ٹردا کی ویا، کوئی مستور آدیا اکبر بول تسی اسا سننا چاہنی آئے محمد بولیندہ کی ویا۔ جتنے بھی دے اکبر دے علماء نے لکھے اتنے کہیں دے بھی دے کوئی نہیں، اکبر ویندائی تے سجن سر گھننے آ، اکبر ویندائی تے لڑکنا دہل ویندہ، ایک دفعہ گئے تماس سجائے، دوجی دفعہ گئے تپھپیاں سجائے، لیکن اتنا دیان اکبر گھوڑی تو نہ لائے۔ کیوں؟ آدیان حسراتے تیدی مس چم دیا ہے، لیکن تلے نہ لائے تھوڑا جتنا جھک پو۔ اکبر جھک دائی ماما تے پھپیاں گالی جھکائی پہ دیا، سجے تے کھبے بوسے دے کے دعائیں نال ترے دیان، کوئی قیامت دوے لائی۔ جلے اکبر کو واپس بلائے نے تے آکھنے اکبرہ پیچھا والا کوئی سجنیا جیرا تے کو ملنا چاہتا ہے، لب سمجھے بعد جی میں دلا کوئی سجانے تے کو ملنا چاہتا ہے، ان دی مجبوری ہے او کو پردے دی نات کھان دیئے۔ تو پیچھا والا اکبر گھوڑے دیا واگا موڑیاں نیڑے آیا ہے، لڑکنا دچایا ہے دیٹھائش 4 سالان دی چوٹی میں نکے نکے ہاتھ بڑھائی کھڑی ہے، آپ دادا لا جیڑی 3 دیاں دی تسی ہوئے، ساری رات جاگی ہوئے، دیدہ میدہ دوبارہ تے ہوئے، نکے نکے ہاتھ بن کے آکھے اکبر بھیرا میں تیری بیڑا۔ اتھا پڑی چویندہ ہے میری 1000 بار مجال، میں جلدی نہ پیا کریں دا، میں کوشش کریں نا میری 1000 بار مجال ول کھڑا دا، میرا کوئی دعویٰ کوئی نہیں، لیکن وہ لفظ پڑھدا جو ہاں چو ہاں جو باہر آوے، ہاں جو آونی دعا ضرور کرے، مجھے دی چھوٹی دیاں بھیڑ نہ ہوئے وہ بھیراکی میں رو سکتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جلے آکھز میں تیری چھوٹی بھیڑا بیا کوئی ولے نہ ولے میں شامی چو نہیں ولنا،
اکبر دے پھپھیاں دا قد بلند آئی میں تھوڑا جتنا جھکا تھیا میری داڑھی کو بوسا دیتے نے تیرا سن چھوٹا ہے میں زین چ بیٹھا منظر سامنے آسی تاک وسی ہوں مجبوری ہے یا تا مزین تو لہما آگے نہیں میرا پانگا بھیرا تے کو زین تو نہ لہیں دی ہوں اکبر دا ٹھڈا سا نکلے جے زین تو نہ لہما میں کو مل سے کیوے ایو جی لفظہ کے زمین ہلن لگ گئی ہے جی اکبرہ پھوپیاں تیری داڑھی چمی ہاں آدھی پھوپیاں دا بڑا مقدر پھوپیاں دا کرا مقدر او علی دیا دھیان او امیر پیو دیا دھیان میرا بڑا مقدر میں غریب پیو دیا او امیر پیو دیا دھیان میں غریب پیو دیا امیر پیو دیا دیا داڑیاں کچھ مدیا رہی ہیں میں غریب پیو دی دھی رکا بچ پھیر گھڑ جا میں تیریاں تلیاں کو بوسا دے دیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اتنے تائیں تو تے سنے آئے میں کہ لفظ میں اگلا پڑھنا چاہنا میں ول کھڑا دا میری ہزار بار مجال جوانا دی منت کیوں کھڑا کرے نا جو تھوڑے حصے دا پرسائے تریجھا لفظ کیوں آکھیں جو جوانی دا فیدہ کیرا جیڑی جوانی اکبر کو نہ رو سکے ہون میرا اگلا لفظ سن جلے سکینہ آکھے میرا بڑا نصیب رکھا بچ بیر کٹ چا میں تیریاں تلیاں کو بوسا دے دیا اکبر دا جگر پھٹ گئے اکبر تو زین چھٹ گئی ہے اکبر مٹی تے بہ گئے آدھا رج رج کے میرے گالی چ بہی پا رج رج کے میری داڑھی چومو ہر کوئی ونسی تے کوئی نہیں ولنا رج رج کے میرے گل چ بائی پا رج رج کے میں کو بوسے دے مرحبا مرحبا بسم اللہ کے بعد اے میرا لفظ نائی اے شیخ الجامعہ مرحوم دا لفظ آئی لے آکھز میں کو پیران دیا تلیاں چما اکبر دا جگر پھٹ گئی ہے دھرک مار کے تلے لتھے مٹی تے بائے کے آدھیا رج رج کے میرے گل جمائی پا اللہ تھوڑا پرسہ قبول فرماوے بھین کو داڑھی چما کے ٹرے آئے چند قدمہ تک یہ حقل آئی ہے اکبرہ جی آکھا آوازہ بلے نہ بلے تیری مرضی پچھانے اگے اکبر دا کیڑا معمول ہوندہ اکبر گھوڑے دیا واگا مڑے دا گھوڑے کو پچھانے دا لڑکنا دا چیندہ سجن نال ودا کریں گا ہون جو اکبر گھوڑے دیا واگا موڑیے پچھا دی ٹسکیاں مطلب منظر آئی واگا ہاتھو چھوٹ گئی ہے زین چھوٹ گئی ہے گھوڑا چھوڑ دیتا ہے اکبر کلا بھجدان دے تروندان دے کیڑا منظر اکبر دی ٹہک بیمار ہے آسا دی دیکھ تے تردان لے آدھے اکبر میں تجا بیمار بھرا اکبر میں تا شام دا مسافر اکبر میں تا 1400 میل دا پاند کرے درد دل چاہے تو ہائے نکل دیئے
اللہ بسم اللہ. بس آخری لفظ پیا تھا, آخری لفظ پیا تھا. جتنے بھی دے اکبر دے تھائے اتنے قید نہیں تھائے. غریب کربلا تمبا جتنے بھی دے اکبر دے تھائے اتنے بھی دے قید نہیں تھائے. ہن آخری مرتبہ بیمار بھیرا کو مل کے جو ٹرائے غالباً جملہ میں خطبات شیخ الجامع اج پڑھا. اکبر کی حقل نہیں آئی, اکبر میدان نوائدہ پہ صدا نہیں آئی, اکبر دا گھوڑا ویدہ پہ لڑکنا تو نہیں ہلیا. نہ کہ پچھو حقل لیتی ہے آپ اندازہ لاؤ جریاں حویلیاں چو جوان دا جنازہ چوے انہاں حویلیاں دے وچ پردے داران دی کیڑی حالت ہوندی ہے. میں جو لیے دیکھنا میرا اللہ جتنے جوان آئے بیٹھے نا شالا انہاں دیا خوشیاں انہاں دے گھر والے دیکھے نا جنہ جوانی ترٹ پوئے وہ بیڑا برباد تھی ویلے. اللہ دا جنہ جوان دا جنازہ چوے مستوراں دے دو پٹے لہے ویلے وال کھلے ہوئے مٹی اڑدی ودی ہوندی ہے. جدا اکبر ٹردا پیائی خیمہ دے وچ حالت آئی جو گرد و غبار اڑدی کھڑیا. ویدی جاتے اکبر آکے پچھا دیکھ تیریاں پھپیاں دے خیمہ دی کیڑی حالت ہے. ارادہ تکیتا جو خیمہ کو دیکھا بھج دے گھوڑے تے نٹھے پاگ دے پیچ کھل کے گالی چل بابا بھج دانا آنا اکبر میں تیرا بجھڑا پیوا اکبر ایک دفعہ داڑی چما اکبر ایک دفعہ ملا بنیا. بسم اللہ اکبر ایک دفعہ ملا بنیا, ایک دفعہ ملا بنیا تے کر پوچھدا حالے تا اکبر ویدہ پیائی حسین دیئے حالتا جنا اکبر کے بابا میں لہدہ پیا. ہن تو دسا حسین دی کیڑی حالتا آدھا یادہ پیا میرے نال آلا میں کو کچھ لیا دسنا آدھا ہی روت میری تریا تو میں اکبر میری بینائی موک گئی. میرا اللہ ساری اس عبادت کو قبول فرما. بسم اللہ ساری اس عبادت کو قبول فرما. کہنے قاتل کو جتنے جنازے جانے کہنے قاتل کو بدعا نسکی تھی تردہ اکبر دہا دیدھا قاتل دہا آدھائی قاتل اللہ رحمکا کما قطعت رحمی. اللہ تیری نسالی میں مکاوے جی میں میرا اکبر میرے کلو جدا بھی دے میرا سونا پترا میرا سونا پترا